अस्सलाम वालेकुम अहबाब। आज मेरे हाथों में मनात है और काफ़ी दिन से कहा जा रहा था, बल्कि काफ़ी माह से, जब से मेरी किताब आई है तब से कहा जा रहा था कि आप अपनी किताब पर भी व्लॉग बनाएं। और हमारे काफ़ी सीनियर असातिज़ा भी यही कह रहे थे और हमारे बहुत से दोस्त अहबाब यही कह रहे थे कि आप अपनी किताब पर भी व्लॉग बनाएं। और गो कि बहुत मुश्किल काम था मेरे लिए, क्योंकि बहुत सारे अहबाब ने किताब पढ़ ली, तबसरे भी आ गए और आप सबने तबसरे भी पढ़े और मैंने भी तबसरे पढ़े, जहाँ पे एक तनकीद भी की गई वो भी मैंने सुनी और वो मेरे फ़ायदे के लिए ही है। ऑफ कोर्स मनात के बारे में सब एक सवाल जो सब पूछते हैं कि मनात क्यों लिखी गई, तो मनात को लिखना ही था क्योंकि मैं लिखती हूँ और ब्लॉग्स, आर्टिकल्स और कॉलम्स और छोटे छोटे मरासले लिखते लिखते अफसाने भी लिखने लगी और सोचा कि किताब में जमा कर लिए जाएँ। जमा कर लिए और इसके लिए भी हमारे दोस्तों ने ताउन किया। आप सबको मालूम ही है, बारहा मैं बता चुकी हूँ। और हमारे सीनियर, हमारे दोस्त हमारे साथ रहे, इकबाल खुर्शीद साहब, नगमाना शेख साहिबा और हल्का अरबाब ज़ौक़ कराची के सेक्रेटरी सर ज़ेबस्कार हुसैन साहब और आमना मुफ्ती साहबा का बहुत शुक्रिया। उन्होंने मसवदा पढ़ा था और उस पर जामे राय दे दी, मुख्तसर उन्होंने राय दी है और जो बेलाग है। तो बस दोस्तों की मोहब्बत की वजह से ये किताब वजूद में आ गई। कहानियों का मरकज़ी ख़याल इख्तियार है। इन अफसाने और कहानियों का जो मरकज़ी ख़याल वो औरत के इख्तियार पर है। और तो आधा पहाड़ की जो हीरोइन है मीना, वो इस समाज की एक दौलतमंद खातून है, लेकिन इख्तियार उनके पास भी नहीं है। और हम चूँकि कहानीकार हैं, फ़िक्शन निगार हैं, हम कहानियों में रंग भर देते हैं जब हम किसी इंसान को देखते हैं, और लेकिन उनकी ज़िंदगी बहुत बेरंग है। और वो मैंने कोशिश की है कि उसको बता सकूं उन औरतों को जिनके पास दौलत तो है लेकिन इख्तियार नहीं है, तो वो उस इख्तियार को कैसे हासिल कर सकती हैं। तो मीना की कहानी वही है, आधा पहाड़ में इख्तियार की कहानी। इसके अलावा गुले लाला भी एक बाख्तियार औरत है और वो अपने इख्तियार को इस्तेमाल करना जानती है। तो गुले लाला ज़रूर बने, तो कहती हूँ बन जाएँ गुले लाला। तो इख्तियार गुले लाला के पास है, वो इस्तेमाल कर रही है उसको। और रोशन नज़रिया में भी जो हीरोइन है वो अपना इख्तियार इस्तेमाल कर रही हैं अपने मुल्क में आकर, तो वो भी एक कहानी है। कड़वे सेब की निहाला के बारे में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। निहाला कौन है? निहाला एक सच्ची ही कहानी है और निहाला अब इस दुनिया में भी नहीं है। तो ये भी हमारे माशरे की एक ऐसी कहानी है जो सच्चाई पर मबनी है। गो के लोगों को इसकी बोल्डनेस पर कुछ एतराज़ हुआ, लेकिन जो कहानी की सच्चाई थी वो एक कहानीकार ने बयान कर दी। क्योंकि मेरा काम कहानी बताना था, सो हमने कहानी बता दी। लड्डू की टोपी भी हुमैरा, वो आप सब वाकिफ़ ही हैं हुमैरा के साथ क्या हुआ। बहुत सारे अहबाब ने किताब पढ़ ली है। और आखिरी जो कहानी है मनात, जो तवील अफसाना है, और मनात किताब के उन्वान में मनात रखा गया। मनात एक बाख्तियार औरत की कहानी है। गो के लोगों को लगेगा वो बहुत बोल्ड है और वो बहुत शायद खुद गर्ज़ है। कुछ लोगों ने सोचा शायद वो खुद गर्ज़ है, लेकिन वो खुद गर्ज़ हरगिज़ नहीं है। मनात ने घर बनाने की कोशिश की लेकिन घर बन नहीं सका। तो जो उसके इर्द गिर्द जो उसको मर्द मिलते रहे वो सेल्फिश थे। तो मनात की ज़िंदगी थी, मनात ने इख्तियार करना चाहिए। एक समाजी हवाले से जो ज़िंदगी औरत को दी गई है मनात ने, वो इस्तेमाल करना चाहिए, वो ज़िंदगी इख्तियार करना चाहिए। लेकिन उसको ज़िंदगी का इख्तियार नहीं मिला, तो क्या मनात मर जाए? वो क्यों मरे? वो तो भी ज़िंदा, अल्लाह ने ज़िंदगी दी है तो वो ज़िंदगी जीने का इख्तियार रखती है। तो मनात एक माशरे की एक बाख्तियार औरत है और वो अपनी ज़िंदगी जी रही है, तो उस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए।
اور مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے اس کی زندگی جینے پر، اس لیے میں نے اس کی کہانی لکھ دی۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ عورتیں اتنی ہی بااختیار ہوں۔ اگر سماج مختلف طریقوں سے ان کے حقوق سلب کر رہا ہے، ان کے بنیادی حقوق، بنیادی انسانی حقوق، کیونکہ عورت بھی انسان ہے، لیکن ہمارے یہاں تو عورت 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 کہہ کر اس کو دائروں میں قید کر دیا جاتا ہے۔ بڑی بڑی مشہور خواتین ہمارے یہاں دائروں میں قید رہیں، تو مناد قید کیوں رہتی؟ کیونکہ دنیا بدل رہی ہے، وہ بااختیار ہے، وہ خود کماتی بھی ہے، تو مناد کو قید رہنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس کو کسی نے قید بھی نہیں کرنا چاہا نا۔ کہانی کا ایک دردناک پہلو یہ بھی ہے کہ اس کو کسی نے قید نہیں کرنا چاہا، تو پھر وہ جب اس کو کسی نے قید نہیں کرنا چاہا تو پھر اس کی زندگی تھی، اس نے کہا میں آزاد زندگی گزاروں، تو وہ اس نے منتخب کی، تو وہ اس کا حق تھا، اور اس کو جو دائرے تھے وہ ان سے نکل گئی اور اس کا حق تھا۔ تو ان دائروں کو استعمال اگر اس نے ذہانت سے کیا ہے، کہانی میں کئی لطیف اشارے ہیں جو ہم نے دیے ہیں، بہت سارے لطیف اشارے کہانی میں دیے گئے ہیں، تو ان اشاروں کو سمجھنے کی ضرورت ہے خود خواتین کو، کہ منات نے کہاں کہاں منات بے بس نہیں ہوئی، حالانکہ وہ بے بس کر دی جاتی تھی یا کر دی گئی تھی، لیکن اس نے بے بسی کو طاری نہیں کیا، اس نے اپنا اختیار استعمال کیا۔ تو منات ایک بہادر عورت ہے، اور اس نے اپنا اختیار استعمال کیا، وہ ماں بھی بنی، اور ماں بننا اس کا حق تھا، اس کا فطری حق تھا، وہ اس کو ماں بننا چاہیے تھا، اور وہ ماں بنی اور اپنے بچے کے ساتھ ہے، وہ خوش ہے۔ اور میں چاہتی ہوں کہ اگر قید میں آپ کو جبری طور پر کوئی قید کر کے رکھنا چاہے تو جبر سے کیسے نکلا جا سکتا ہے، یہ خود سوچنا ہوگا، کیونکہ ہم ہر ایک کے حالات و واقعات، ہر ایک کی زندگی کے حالات مختلف ہیں۔ تو منات ایک عمومی کردار ہے جو دنیا کے ساتھ بدل رہا ہے، اور بدلے گا ضرور، کیونکہ دنیا کے حالات ایسے پیدا کر دیے گئے ہیں کہ انسان کو دائروں میں قید نہیں کیا جا سکتا اب، تو دنیا گلوبل ولیج بنتی جا رہی ہے، لیکن اس گلوبل ولیج کے نقصانات بہت ہیں، ہم جانتے ہیں، بہت سارے نقصانات ہیں۔ تنہائی، سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ تنہائی ہے، تو اس تنہائی سے بچنے کے لیے انسان کو خود اپنی عقل استعمال کرنی ہوگی، تو اس ورچوئل ورلڈ سے نکل کر بھی ایک حقیقی دنیا میں۔ تو منات ورچوئل ورلڈ کی لڑکی بھی ہے، لیکن حقیقی دنیا میں رہتی ہے، وہیں وہ نوکری کرتی ہے، وہیں وہ کھاتی پیتی ہے، وہیں رشتے بنانے کی کوشش بھی کرتی ہے، لیکن جہاں اس کے حقوق سلب کیے گئے وہاں سے نکل جاتی ہے۔ تو بس منات اختیار کی کہانی ہے، اور خطے کی عورت کو منات جتنا ہی بااختیار ہونا چاہیے۔ اگر کوئی زبردستی اس کے حقوق سلب کرے، اس کے اوپر جبر کرے، تو جبر سے نکلنے کے لیے علم بھی ضروری ہے، شعور بھی ضروری ہے، اور آف کورس اپنا ذریعہ معاش بھی ضروری ہے۔ افسانہ کون سا سنایا جائے، یہ بڑا ایک مشکل فیصلہ ہے، کہ بہت سارے مختصر افسانچے بھی مجھے پسند ہیں، افسانے بھی پسند ہیں، اور اپنی کتاب کسے پسند نہیں ہوتی، مجھے بھی پسند ہے، تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں کون سا افسانہ سناؤں۔ اور لوم بھی ایک افسانہ ہے، جو فیکٹری کے ملازمین پر لکھا گیا ہے، اور وہ افسانہ بھی مجھے پسند ہے اپنا لوم، اور میں نے وہ لکھ کے بتایا ہے کہ ہم واقف ہیں ہر چیز سے، ظلم سے بھی واقف ہیں، ہم مزدور پیشہ آدمی سے بھی واقف ہیں، ہم سماج کی ہر بھول بھلیوں میں بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، ہم ہر بھول بھلیے کے راستے جانتے ہیں، ہم تو علم و شعور کے ذریعے ان راستوں سے نکلنے کا ہنر سیکھ رہے ہیں، اور آپ کو بھی سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، انہی ویلاگس کے ذریعے، انہی کتابوں کے ذریعے، چھوٹی چھوٹی پوسٹ کے ذریعے بھی، جو ڈارک ہیومر پر اکثر پوسٹ لکھی جاتی ہیں، لوگ برا مان جاتے ہیں، لیکن اس ڈارک ہیومر میں جو ایک تاریکی اور ایک تلخ حقیقت چھپی ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں لوگ لڑائی بنا لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی 100 لفظی کہانیوں پر ہمارے یہاں کتنی لڑائیاں بنائی گئیں، کتنا پروپیگنڈا کیا گیا، حالانکہ ان 100 لفظی کہانیوں میں بھی ایک معاشرے کی تلخ حقیقت چھپی ہوتی تھی۔ تو میں نے بھی کوشش کی اپنے افسانچوں میں ایک پنچ لائن، ایک تلخ حقیقت چھپا کر بیان کی جائے۔ ایسے کئی افسانچے لکھے رکھے ہیں میرے پاس،
جہاں کھل کر بات کی گئی ہے، جن کہانیوں میں کھل کر بتایا گیا ہے کہ یہ تلخ سچائی اور تلخ حقیقت یہ ہے، تو انشاءاللہ دوسری کتاب میں وہ بھی آئیں گے۔ لیکن ایک افسانچہ جو مجھے بہت پسند ہے وہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں۔ افسانچے کا عنوان ہے عجائب گھر۔ اس شہر میں کئی عجائب گھر تھے۔ وہ ہر ہفتے شہر کے سب سے بڑے عجائب گھر میں آتی تھی اور وہاں رکھے نوادرات اور مجسمے دیکھتی رہتی۔ اس کو قدیم اشیاء اور ان کے بارے میں جاننے کا تجسس رہتا تھا۔ ایک دن ایک بوڑھا مجسمہ بول اٹھا، تمہیں اپنے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، جو یہاں لکھا ہے وہ جھوٹ ہے۔ وہ سراسیمہ سی اندھا دھند بھاگنے لگی، راستے میں ایک نوجوان سے ٹکرا کر گرنے لگی۔ اس نے اس کو تھام لیا اور کہا، یہاں نہ آیا کرو، یہ بولتے مجسمے بہت بدذات ہیں۔ اس نے گھبرا کر کہا، پھر مجھے یہاں سے نکالو۔ وہ دونوں ایک راہداری میں بھاگنے لگے۔ وہ تھک کر چور ہو گئے، لیکن راستہ نہ ملا۔ ہر جگہ بوڑھے مجسمے اور ان کی پرانی اشیاء بکھری ہوئی تھی۔ وہ دونوں حیران پریشان کھڑے رہ گئے اور وقت کے ساتھ خود بھی مجسموں میں بدل گئے۔ بہت بہت شکریہ۔